كل الخيارات مطروحة ويمكن أن نذهب إليها في أي وقت من الأوقات. اسرائیل کے خلاف لڑائی میں حصہ ڈالنے کو تیار حزب اللہ کیسے وجود میں آئی اور اس کی عسکری قوت کتنی ہے؟ دنیا اب بھی 7 اکتوبر کے اسرائیل پر ہونے والی فلسطینی جنگجو گروپ حماس کے غیر معمولی حملے اور اس کے بعد کی جوابی اسرائیلی کارروائیوں اور غزہ کی پٹی پر متوقع زمینی حملے سے دوچار۔ اسرائیل پر اچانک حملے کے بعد جس میں کم از کم 1400 افراد ہلاک ہوئے، حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان سرحد پار فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ دھریں اثنا اسرائیل کے غزہ پر جوابی فضائی حملے جاری ہیں جس میں اب تک ہزاروں فلسطینی افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ حزب اللہ گروپ نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف لڑائی میں حصہ ڈالنے کے لیے مکمل طور پر تیار۔ حزب اللہ کو ایران کی حمایت حاصل ہے، جبکہ امریکہ نے اسرائیل کی حمایت میں مشرقی بحیرہ روم میں اپنی جنگی جہاز تعینات کر دیے۔ ایسے کشیدہ ماحول میں اگر ایران اور امریکہ اس تنازع میں براہ راست شامل ہو جائیں تو کیا یہ تیسری جنگ عظیم کا باعث بن سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے آئیے ہم حزب اللہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیا تنظیم ہے، کس طرح وجود میں آئی اور اس کے پاس کتنے فوجی اور کیسے ہتھیار ہیں؟ حزب اللہ لبنان میں شیعہ مسلمانوں کی ایک انتہائی طاقتور اور سیاسی اور فوجی تنظیم خیال کی جاتی ہے۔ ایران کی پشت پناہی پر سن 1980 کی دہائی میں تشکیل پانے والی یہ جماعت لبنان سے اسرائیلی فوج دستوں کے انخلاء کے لیے مسلسل جدوجہد کرتی نظر آ رہی ہے۔ حزب اللہ کا لغوی مطلب خدا کی جماعت کے ہیں۔ لبنان میں اسرائیلی قبضے کے بعد شیعہ علماء کے ایک چھوٹے سے گروہ کی امانت سے ابھرنے والی تنظیم کی اولین مقاصد میں اسرائیل کے خلاف مزاحمت اور لبنان سے غیر ملکی فوجوں کا انخلاء تھا۔ سن 1992 سے حسن النصر اللہ کے سربراہ، جبکہ ان کی تنظیم کو مئی 2000 میں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوئی، جبکہ اسرائیل نے وہاں سے مراجعت کی۔ اس عمل کے پس منظر پر حزب اللہ کی عسکری ونگ اسلامک ریزسٹنس کا ہاتھ لیا۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لبنان کی کثیر المذہبی ریاست کی جگہ لبنان میں ایرانی طرز کی اسلامی ریاست بنائی جائے، مگر بعد میں اسے خیال ترک کرنا پڑا۔ ایران کی طرف سے حزب اللہ کو ایک طویل عرصے تک مالی اور عسکری مدد فراہم کی جاتی رہی۔ لبنان میں شیعہ اکثریت میں سے تحریک لبنان میں بسنے والے شیعہ فرقوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ لبنان نے اسرائیلی فوجوں دستوں کے انخلاء سے اس تنظیم نے عام لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔ اب لبنان کے پارلیمان میں اس جماعت کے امیدوار کو واضح اکثریت حاصل ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سماجی، معاشرتی اور طبی خدمات کے حوالے سے اس تنظیم نے لوگوں میں مقبولیت حاصل کی۔ جماعت کا اپنا ٹی وی اسٹیشن المنار کے نام سے قائم ہے۔ حزب اللہ پر کئی سالوں سے خاص طور پر اسرائیل اور امریکہ اہداف کے خلاف بم دھماکے اور سازشیں کرنے کے الزامات لگائے جا چکے ہیں۔ اسے مغربی ریاستوں، اسرائیل، خلیجی عرب ممالک اور عرب لیگ نے دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے۔ حزب اللہ کو شام کے صدر بشار الاسد کا ایک کٹر الہادی سمجھا جاتا ہے۔ اس نے شام کے خانہ جنگی کے دوران مسٹر اسد کی طرف سے لڑنے کے لیے ہزاروں عسکریت پسند بھیجے۔ شام کی خانہ جنگی سن 2011 میں شروع ہوئی اور یہ تنازع شدت اختیار کرتا گیا۔ حکومت کی حامی افواج کو حزب اللہ کا ساتھ باغیوں کے ہاتھ جانے والی زمین کو دوبارہ حاصل کرنے میں فیصلہ کن ثابت ہوا، خاص طور پر پہاڑی لبنانی سرحد کے ساتھ۔ اسرائیل اکثر شام میں ایران اور حزب اللہ کی عسکریت پسندوں سے منسلک اہداف پر حملہ کرتا ہے، لیکن وہ ان حملوں کو شاذ و نادر ہی تسلیم کرتا ہے۔ تاہم شام میں حزب اللہ کی شمولیت نے لبنان میں فرقہ وارانہ کشیدگی کو تیز کر دیا ہے۔ شام کے علوی شیعہ صدر کے لیے حزب اللہ کی حمایت اور ایران کے ساتھ مضبوط تعلقات کی وجہ سے خلیجی عرب ممالک کے ساتھ دشمنی میں گہرا اضافہ دیکھا گیا۔ حزب اللہ کی فوجی، سیکیورٹی اور سیاسی طاقت کے ساتھ ساتھ ان کے فراہم کردہ سماجی خدمات نے ریاست کے اندر ایک ریاست کے طور پر ایک ساکھ قائم کر رکھی ہے۔ اس کا حکومتی اداروں سے مقابلہ ہے، جس کی وجہ سے حریفوں کی طرف سے اس کی سخت تنقید کی جاتی ہے۔ بعض معاملوں میں اب کی صلاحیتیں لبنانی فوج اور زیادہ تر سن 2006 کی جنگ میں اسرائیل کے خلاف ایک جنگ لڑی گئی، جس میں کافی حد تک خطرہ خواہ استعمال بھی کیا گیا۔ کچھ لبنانی حزب اللہ کو ملک کے استحکام کے لیے خطرہ سمجھے جاتے ہیں، لیکن یہ شیعہ برادری میں مستقل طور پر مقبول ہے۔ حزب اللہ کا اسرائیل مخالف موقف۔ حزب اللہ کی ابتدائی درست نشاندہی کرنا مشکل ہے، لیکن اس کے پیش نظر 1982 میں فلسطینی عسکریت پسندوں کے حملے کے جواب میں جنوبی لبنان میں اسرائیل کے حملے کے بعد ہوئے
اس حملے کے بعد عسکریت پسندوں کے رد عمل کی حامی شیعہ رہنما امال تحریک سے الگ ہو گئے۔ نئی تنظیم اسلامی ممالک کو وادی بیکا میں واقع ایران کے پاسداران انقلاب کی طرف کافی تنظیمی حمایت حاصل ہوئی۔ یہ شیعہ ملیشیا میں سب سے نمایاں اور مؤثر بن کر ابھرے، جس نے بعد میں حزب اللہ کی بنا رکھی۔ ملیشیا گروپوں نے اسرائیل فوج اور اس کی اتحادی جنوبی لبنان آرمی کے ساتھ ساتھ لبنان میں غیر ملکی طاقتوروں میں حملے شروع کر دیے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1983 میں امریکی سفارت خانے اور امریکہ میئر اور بیرکوں پر ہونے والے بم دھماکوں میں ان کا ہاتھ تھا، جس کے نتیجے میں 258 امریکی اور 58 فرانسیسی فوجی مارے گئے اور یہ مغربی امن دستور کے انخلا پر مجبور ہونا پڑا۔ سن 1985 میں حزب اللہ نے باضابطہ طور پر ایک کھلا خط شائع کیا اور اپنے قیام کا اعلان کیا، جس میں امریکہ نے ان کا کھلا ساتھ دیا، جس کے توجہ پر سوویت یونین کو اسلام کے بنیادی دشمنوں کے طور پر شناخت کا اعلان کیا۔ اسرائیل کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل مسلمانوں کی زمینی قبضہ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کے خلاف جنگ کرنا ان کے لیے کافی ثابت کن ہو سکتی ہے۔